ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، اتخذوا بنایا، العجل بچھڑے کو معبود، ان الذین اتخذوا العجل جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم عن قریب انہیں پہنچ کر رہے گا، سینالہم عن قریب انہیں پہنچ کر رہے گا، غضب غضب عذاب، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، سینالہم غضب من ربہم عن قریب ان کے رب کی طرف سے ان پر عذاب اتر کر رہے گا اور ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا اور ان کو عذاب مل کر رہے گا، وذلۃ اور ذلت مل کر رہے گی ان کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وذلۃ فی الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی میں اس شرک کی وجہ سے ان کو ذلت مل کر رہے گی، وکذالک اور اس طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں، المفترین اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کو، اور اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور یہ سزا جو دنیا میں آئی وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یہ دنیا میں ان کی توبہ تھی، دنیا میں اس صورت میں ان کی توبہ ان پر اتری کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، والذین اور جن لوگوں نے، عاملوا کیے، السیئات برے کام، والذین عاملوا السیئات اور جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم پھر، تابو انہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک اس کے بعد، ثم تابوا من بعد ذلک پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا اور وہ ایمان لائے یا ایمان پر قائم رہے، تو ان ربک تو بے شک آپ کا پروردگار، من بعدها اس کے بعد، لغفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اپنی تمام تر خباثتوں کے باوجود وہ لوگ بہت بڑے مذہبی زعم کے اندر مبتلا تھے، اور اپنی اس مذہبی اجارہ داری کی بنیاد پر سرزمین عرب میں جو تھا نا ان کا کنٹرول تھا بڑی حد تک، تو اس اجارہ داری کی وجہ سے وہ اسلام کی بدترین مخالفت پہ اترے ہوئے تھے اور اپنے دین کو ٹھیک اور اسلام کو غلط قرار دیتے تھے ہر اعتبار سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شکل دکھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے مسلمانوں کو اس میں سبق اور پیغام دیا گیا، یہ حرکتیں دیکھو اور انجام دیکھو، پھر نہ کہنا یہ حرکتیں دیکھو اور انجام دیکھو۔ بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، نعرہ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پیارا اور پسندیدہ کون ہوگا، ہم تو بیٹوں جیسے ہیں، نعرہ یہ تھا۔ لیکن خدا نے کہاں کہاں ان کو ذلیل کیا، کیسے کیسے ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کیے، کیوں؟
ہر چند ماہ کے بعد تو نبی آ رہے ہیں ان میں، ہر کچھ عرصے کے بعد تو نبوت ان میں چل رہی ہے، لیکن کیا تھی؟ وہ اپنی غلط گندی حرکتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر وہاں سے ذلت آئی کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام و سبق ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ کہیں ان نعروں کے پیچھے نہ تباہ ہو جانا، ہم تو لاڈلے ہیں، ہم تو بڑے پیارے ہیں، ہم تو بڑے محبوب ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں۔ نہیں، تمہاری جیسی ایک لاڈلی قوم جب غلط راستے پہ چلی ہے نا، اور اللہ کے نبیوں کا راستہ چھوڑا ہے انہوں نے، اور دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگے، اور دنیا کے مال و دولت کے پیچھے وہ لگے، تو پھر دیکھو کیا کیا میں نے ان کے ساتھ۔ ان کو ان کے اپنے ہاتھوں مروایا، ان کو ان کے اپنے ہاتھوں قتل کروایا، بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا ان کو۔ بہت بڑی بات ہے یہ، چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ دیا ہو، تو اس کو پھر خنزیر جیسے غلیظ ترین جانور کی شکل میں بدل ڈالنا، اور پورے کا پورا وجود اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر کے رکھ دینا، بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ کیا ایسا کیوں؟ اس لیے کیا کہ وہ خدا کے سامنے تکبر پہ آ گئے تھے، خدا کے نبیوں کا مذاق اور ان کا قتل اور دنیا کے خواہشات کے پیچھے وہ ہر جرم اور برائی کرنے پہ تل گئے تھے۔ تو اے امت مسلمہ، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ ساری کھول کے نا یہ بیان کرنے کا، دیکھیں جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اب یہود کا تقریباً یہاں سے خاتمہ ہو رہا ہے، اب ہزاروں سال تک انہوں نے سر نہیں اٹھانا، تو ایک ایسی قوم جس کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو قرآن کا اکثر حصہ انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، بارہا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ آنے والوں کو سمجھانے کے لیے، وہ آنے والوں کو، آج جو اللہ کی رحمتیں تم پہ اتر رہی ہیں نا، کہیں غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری میراث ہے۔ ملیں گی، ضرور ملیں گی، لیکن جس راستے پہ ہم چلا رہے ہیں نا اس پہ چلو گے تب۔ والذین عملوا، تو دیکھیں پہلی آیت دیکھیں، ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان کے رب کا عذاب اتر کے رہے گا ان پر، وذلۃ، اور ذلت پہنچ کے رہے گی ان کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور حد سے بڑھنے والوں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، لیکن اس کے بعد توبہ کر لی، آمنوا، یہ لوگ ایمان لائے، تو ان ربک، تو بے شک آپ کا پروردگار، من بعدها، اس کے بعد، لغفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، اگر توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو پھر اللہ ان کی ساری کوتاہیاں معاف فرما دیں گے۔ ولما، اور جب، سکتا، ٹھنڈا ہو گیا، عن موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، الغضب، غصہ، قوم کی حالت دیکھ کر غصہ آیا نا، حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، خیر انہوں نے منت سماجت کی، مجھے چھوڑ دیجئے خدا کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، قرآن کریم نے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا، غضب کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کہ جب کوئی مسلمان برائی کو دیکھے تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ بلا وجہ کا لبرل بننے کی کوشش نہ کرے۔ جب وہ برائی کو دیکھے نا، غلط کام کو دیکھے، خدا کی نافرمانی کو دیکھے، تو اس کا خون کھولنا چاہیے، اس کا خون کھولنا چاہیے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام، ایک واقعہ تھا، کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کرنے کی؟ ضرورت تھی، ضرورت یہ ہے، ضرورت یہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا کام ہے، ہم کیا کریں جی، ہمیں کیا ہے، وہ جانے، ان کا معاملہ جانے۔ نہیں، جب کوئی برائی کو دیکھے، جب کوئی گناہ کو دیکھے، جب کوئی شر کو دیکھے، جب کوئی کفر و شرک کو ہوتا دیکھے،
تو اس کا خون کھولنا چاہیے. اس لیے قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا غضبان، غصے میں بھرے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے اور اپنے غصے کا بھرپور اظہار کیا اپنے بھائی کے اوپر. اس کا سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے اور اس کو جھنجھوڑا بار بار کہ بھائی کو کہنا پڑا کہ میرے دشمن خوش ہو رہے ہیں، چھوڑ دیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو وہ تختیاں لیں، اب اٹھائیں. وہ جو تورات ملی تھی تختیوں کی شکل میں، وہ تورات اٹھائی. وفی نسختہا، اور تورات کے نسخوں میں یعنی ان تختیوں میں ہدا، ہدایت ہی ہدایت تھی، یعنی وہ سراسر سیدھا راستہ تھا. ورحمت، اور باعث رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم، جو اپنے رب سے، یرہبون، ڈرنے والے تھے. جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے تو پھر ان کے لیے وہ کتاب باعث رحمت تھی. تو یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا. ایک وجہ اور بھی ہوتی تھی ان واقعات کو بیان کرنے کی کہ معاشرے کے اندر ان واقعات کی اصل شکل مسخ ہو چکی ہوتی تھی اور وہ کسی اور ہی رنگ کے اندر پھیلے ہوتے تھے. پھر قرآن کریم آ کر ان کو صاف کرتا تھا. انبیاء علیہم السلام کی پوزیشن کو قرآن کریم واضح کرتا تھا. نبی ایسے نہیں تھے. جیسے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا، وما کفر سلیمان، کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ وہ تو جنات کا پھیلایا ہوا کفر تھا. اور وہ کیا؟ جادو کا سیکھنا سکھانا. لیکن یہود نے کیا بات پھیلا رکھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ یہ سب کچھ کرتے تھے اور کراتے تھے، اور ان پر اللہ کی طرف سے جادو اترتا تھا. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ہاں، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ضرور ایسا ہوا ہوگا، جادو پھیلا اور ہاروت ماروت آئے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. قرآن کریم نے ان کی پوزیشن کو مکمل طور پر واضح کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بار بار آیا، وما کان من المشرکین. ارے بدبختو، ابراہیم علیہ السلام کو مشرک بنا دیا. وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے. وہ یہ تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہو اللہ کے اتنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ؟ تو قرآن کریم یہ بھی کرتا ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کا جو ایک مقام مسخ کیا گیا ہوتا ہے اسے بحال کرتا ہے، اور تاریخ جو مسخ کی گئی ہوتی ہے قرآن کریم اس کو ٹھیک کرتا ہے. پھر ایک اور واقعہ، واختارا، اور چنا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ، اپنی قوم میں سے، 70 رجلاً، آدمیوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چنا، لمیقاتنا، ہماری مقرر کردہ جگہ پہ لانے کے لیے. لمیقاتنا، ہماری مقرر کردہ جگہ پہ لانے کے لیے. فلما، پس جب، اخذتہم، ان کو آ پکڑا، اور رجفہ، زلزلے نے. پھر جب زلزلے نے ان کو آ پکڑا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، اہلکتہم، آپ ان کو ہلاک کر سکتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وإیائی، اور مجھے بھی. اگر آپ چاہتے تو مجھے اور ان کو اس سے پہلے آپ ہلاک کر سکتے تھے. اتہلکونا، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے، بما، اس بنا پر، فعلا، کہ کیا ہے، السفہاء، کچھ بے وقوفوں نے، منا، ہم میں سے کچھ بے وقوفوں نے جو حرکت کی ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کریں گے؟
ان ہیا نہیں تھی یہ الا مگر فتنتک آپ کی ایک آزمائش. یہ جو واقعہ یہاں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، جب تورات اتری نا، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہ ہم تورات پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اب تورات لی، قوم کی طرف گئے. قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کیا اس چیز کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے؟ ہمیں تو کوئی یقین نہیں ہے اس پر. تو جب تک یقین نہ ہو جائے تو دل نہیں کرے گا عمل کرنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، آپ ان میں سے 70 بندوں کو لے کے آؤ کوہ طور پہ، میں ان سے خود ہم کلام ہوں گا، میں ہم کلام ہوں گا ان سے، اور میں ان کو بتاؤں گا کہ ہاں میں رب ہوں اور یہ کتاب میں نے نازل کی. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے کوہ طور پر. اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا یہ اللہ ہی تھا یا کوئی اور تھا. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ، جب تک اللہ تعالیٰ خود آمنے سامنے آ کر ہمیں نہ بتا دینا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے یہ کتاب اتاری ہے، آمنے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک یقین نہیں کریں گے. اچھا جب انہوں نے یہ بات کی نا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا. اس قدر جسارت تم لوگوں کی اور اس قدر بدبختی تم لوگوں کی، نبی کو نبی مان کر بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے، اور اللہ تم سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور تم اس پر بھی تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو. وختار موسیٰ، چنا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 مردوں کو، لمیقاتنا، ہماری مقررہ جگہ پر لانے کے لیے. فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب زلزلے نے آ پکڑا ان کو، قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر آپ چاہتے، اہلکتہم، آپ ان کو ہلاک کر سکتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 70 بندوں کو لے کے تو آئے ہیں نا، اب اگر اکیلے واپس جاتے تو 70 کا جواب بھی تو دینا ہے قوم کو، اور قوم کا حال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، اللہ یہ جب وہاں تھے تو وہیں پر آپ ہلاک کر دیتے، مجھ پر تو نام نہ آتا، مجھ پر اس کا نام نہ آتا. اب تو ظاہر ہے میں اکیلا لے کے آیا ہوں نا، اگر یہ لوگ واپس نہیں جاتے تو میں نے تو جواب دینا آگے، کیا کہوں گا میں ان کو. تو لو شئت اہلکتہم من قبل، اللہ اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ان کو ہلاک کر سکتے تھے، وإیایا، اور مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے جو بے وقوف ہیں ان کی وجہ سے کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے. ان ہی الا فتنتک، یقیناً اے اللہ یہ آپ کی آزمائش ہے. تضل، آپ گمراہ کرتے ہیں، بہا، اس سے، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں. وتہدی، اور آپ ہدایت دیتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں. تضل بہا من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں اس سے آپ گمراہ کرتے ہیں، اور جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. انت ولینا، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، مولا ہیں، کارساز ہیں. فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر بخشنے والے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا، وَاكْتُبْ، اور اللہ لکھ دیجئے، لنا، ہمارے لیے. وَاكْتُبْ لَنَا، اچھا یہ جو لوگ مر گئے تھے ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ہمارا احسان مانو. وَاكْتُبْ لَنَا، موسیٰ علیہ السلام یہ سب جب دیکھ چکے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے، اللہ جس طرح آپ نے ہم پر یہ رحم فرمایا، مغفرت فرمائی، کرم فرمایا. وَاكْتُبْ لَنَا، اے اللہ لکھ دیجئے ہمارے لیے، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، حسنۃً، بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ بھلائی ہی کا معاملہ فرمائیے. انا ہدنا الیک، ہم آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.
اللہ ہم آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ، میں پہنچاؤں گا، من اشاء، جسے چاہوں گا، جسے چاہوں گا میں عذاب پہنچاؤں گا. لیکن ورحمتی، میری جو رحمت ہے، وسعت کل شیء، وہ ہر چیز پر وسیع ہے. یعنی رحمت ہر کسی کو پہنچے گی، رحمت ہر کسی تک پہنچتی ہی رہے گی. اسی پر نا ایک اہل علم حضرات ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ عذاب جو ہوتا ہے وہ استحقاق کی بنا پہ ہوتا ہے، اور رحمت جو ہوتی ہے وہ بلا استحقاق کے ہوتی ہے. یعنی عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب بندہ اپنے گناہوں، بداعمالیوں، حرکتوں کی وجہ سے مستحق نہ ہو چکا ہو اس کا. لیکن رحمت کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ ہم جب رحمت کے مستحق ہوں گے تو رحمت آئے گی. نہیں، ہم مستحق نہیں بھی ہیں پھر بھی آئی جا رہی بلا استحقاق. یہ جتنی رحمتیں ہم پر ہو رہی ہیں، ہمارا تو کوئی ایسا کریڈٹ نہیں ہے، کارنامہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ ملنی چاہیے. اسی پر نا وہ غالباً وہ جو اشفاق احمد تھے نا، پروگرام زاویہ والے، غالباً ان کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا. ان سے کسی نے پوچھا جی مستحق کو دینا چاہیے یا جو غیر مستحق نہیں ہے اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ وہ کہنے لگے جو مستحق ہے اس کو بھی دو، جو نہیں ہے اس کو بھی دو. تم کون سا مستحق ہو جو کچھ تمہیں مل رہا ہے؟ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے تو مستحق ہو اس کے. تو یہ تخصیص اگر اللہ کرنا شروع کر دے کہ جو مستحق ہے اس کو دوں گا، تو پھر کس کو ملے گا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. یہ ہم باہر دور کہیں نہیں جاتے، اور ممالک کو نہیں، ہم اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، اپنے پاکستان کو ہم دیکھ لیں کیا کچھ حرکتیں ہو رہی. میں چند دن سے نا اخبارات میں چند خبریں پڑھ رہا ہوں. باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے ماں کو. اس سے آگے کیا ہوگا؟ کسی عام انسان کا قتل، کافر کا قتل اللہ فرماتے تھے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے پوری انسانیت کا قاتل. یہاں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے اور ماں کو قتل کر رہا ہے. اور یہ تو ایک مثال ہے، ہمارا پورا ملک ایسے عجیب و غریب خبروں سے بھرا ہوا ہے اور ایسے جرائم سے، اور اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ. تو ورحمتی وسعت کل شیء، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم زندہ ہیں اور یہ ہمارے ملک چل رہے ہیں، اور ہمیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور ہمیں مہلتیں بھی دیے جا رہی ہیں، اور ہمیں نمازیں بھی پڑھنے دی جا رہی ہیں، اور ہمیں کھانے پینے بھی دیا جا رہا ہے. اللہ کی رحمت ہے. وسعت کل شیء فسأکتبها، میں اس رحمت کو لکھوں گا، خاص طور پر اس رحمت کو لکھوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، بآیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. اے موسیٰ، آپ نے کہا اے اللہ دنیا میں بھی رحمت نازل فرما اور آخرت میں بھی اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. آپ نے یہ دعا مانگی، ٹھیک ہے، رحمت وسیع ہے، سب کو ملتی رہے گی، لیکن آخرت کی رحمت جو ہے وہ مخصوص ہے، وہ عام نہیں ہے. فسأکتبها للذین یتقون، آخرت کی رحمت ان کو ملے گی جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. اور پھر اگلی آیات میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. پھر دیکھیں.